اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ جب بھی حضرت تشریف لاتے ہیں بہت خوبصورت سا سما بن جاتا ہے یہاں پر، اور بہت اچھے بہت خوبصورت انداز میں حضرت گفتگو فرماتے ہیں۔ بہت مصروف ترین انسان ہے، اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی قدرت اللہ شاذلی دامت برکاتہ العالیہ۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کل حال، اللہ کا شکر۔ اللہ پاک آپ کو سلامتی نصیب فرمائے۔ حضرت ناظرین، آپ سے گزارش ہے حضرت کی صحتیابی کے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ آج کل حضرت کی کچھ طبیعت بھی ناساز سی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کے علم میں عمل میں برکتوں کے ساتھ ساتھ صحت میں بھی بہت زیادہ برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، بتاتا چلوں آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے ہم سب کی زندگی کے ساتھ، ہم اس معاشرے کے ساتھ۔ مہمان نوازی۔ آج کل اس مہنگائی کے دور میں اگر ہمارے گھر مہمان آ جاتا ہے تو ہم بڑے پریشان سے ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ یار یہ پریشان ہو گیا۔ پہلے دور ہوا کرتے تھے جب مہمان آتے تھے لوگ اللہ کی رحمت سمجھا کرتے تھے، بے شک اللہ کی رحمت ہی ہے۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ جو اس طرح کا تاثر پیش کرتے ہیں، مہمان کے آنے سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ارشادات ہیں، اور جو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں ان کے لیے کیا ارشادات ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنے مہمان نوازی کیا کرتے تھے، اپنے مہمان کی مہمان نوازی صحابہ کرام کس انداز میں کیا کرتے تھے۔ مختصر سے وقت میں ہم کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس مختصر سا وقت ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مختصر سے وقت میں کچھ خوبصورت سا مواد آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ حضرت ارشاد فرمائیے گا، مہمان نوازی اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں کس انداز میں مہمان نوازی کے حوالے سے ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سب سے پہلے حافظ صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے یہاں آنے کی تو مہربانی کی ہے۔ آپ کا شکریہ۔ آپ نے یہاں مجھے مدعو کیا ہے۔ آپ نے جو موضوع منتخب کیا ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور موجودہ دور کے حوالے سے جبکہ نفس نفسی کا عالم ہے اور ہر شخص اپنی ذات کی فکر کرتا ہے، ایسے ماحول میں اس قسم کے موضوع کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بالکل، کیونکہ معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کا وجود بھی ہے کہ جو بیچارے فاقہ کشی کا شکار ہیں یا غربت کا شکار ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، ان کی داد رسی کرنا، یہ بھی دین اسلام کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، بے شک، اور دین اسلام نے ماں کی گود سے لے کر قبر تک کے تمام معاملات اور اسی طرح زندگی کے ہر پہلو کو کھول کر ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ ہمارے راہبر اور رہنما سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کے حقوق کو واضح طور پر ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے۔ انسانوں کے حقوق بھی بیان فرمائے، جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے، ماں باپ کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا، اولاد کے حقوق بھی بیان کیے، میاں بیوی کے حقوق بھی بیان فرمائے، اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق بھی بیان فرمائے، پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان فرمائے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمانوں کے حقوق جو ہیں وہ بھی کھل کر واضح طور پر بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سب سے زیادہ مہمان نواز تھے، اور آپ نے ہی جو ہے وہ مہمان نوازی کی ابتدا کی ہے روئے زمین پر، آپ نے آغاز فرمایا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی صدا کو بہت پسند فرمایا، اور قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ ہود کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کا ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، قالوا سلاما، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو واپس سلام کیا۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر ٹھہرے اور ان کے لیے بھنے ہوئے بچڑے کا گوشت لے کر آ گئے۔ تو علامہ اسماعیل حقی نے اس آیت کی تفسیر روح البیان میں لکھا ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت مہمان نواز تھے اور ابتدا آپ نے ہی روئے زمین پر مہمان نوازی کی اتفاق ایسا تھا کہ 15 دن سے آپ کے پاس کوئی مہمان ہی نہیں آیا تھا، آپ بہت غمزدہ تھے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آپ کے پاس بھیجا، تو آپ خوش ہو گیا کہ مہمان میرے گھر میں آئے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ فرشتوں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور ان کے لیے فوراً کھانے کے لیے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لے کر ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے پاس گائیں کثرت سے تھیں، تو اس لیے گائے کا گوشت جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے رکھ دیا، اور وہ چونکہ انسانی شکل میں تھے اس لیے آپ ان کو پہچان نہیں سکے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ مالک کائنات نے قرآن کے اندر اس کی جو ہے وہ تفصیل بیان کر دی اور اس کا ذکر فرما دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر مہمان نواز تھے کہ 1 میل کا سفر پیدل چل کے آپ مہمان تلاش کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور آپ جو ہے وہ مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ یہاں تک کہ دلچسپی کی بات یہ ہے، اچھی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو خلیل کا لقب کب ملا، تو آپ فرمانے لگے کہ میں 3 وجوہات کی وجہ سے مجھے خلیل بنایا گیا، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ میں صبح اور شام کا کھانا مہمان کے بغیر نہیں کھاتا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے جو اللہ نے خلیل بنایا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں مہمان نوازی کرتا ہوں اور صبح اور شام کا کھانا مہمان کے ساتھ ہی کھاتا ہوں، اس کے بغیر نہیں کھاتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے، اس کے علاوہ دیگر مفسرین نے بھی آپ کا یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمول کے مطابق ایک مہمان کی تلاش میں نکلے تو ایک 80 سال کا بوڑھا آپ کو راستے میں مل گیا، تو آپ نے اسے فرمایا کہ آؤ میرے پاس، میرے دسترخوان پہ آؤ کے کھانا کھاؤ۔ وہ بوڑھا آیا، آپ نے دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا رکھا اور فرمایا اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ اس بوڑھے نے کہا کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا، 80 سال ہو گئے مجھے آگ کی عبادت کرتے ہوئے، اور میں تیرے رب کا نام نہیں لوں گا، میں روٹی کے چند ٹکڑوں کی خاطر اپنے خدا کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے، بھائی میں تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں اور تو میرے رب کا نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ فرمایا میں تو اللہ کے نام پر تجھے کھلانا چاہتا تھا اور تو میرے رب کا نام نہیں لینا چاہتا، تو پھر میں تجھے کھانا نہیں کھلاتا۔ تو بوڑھے نے کہا کھلانا ہے تو ویسے کھلاؤ، میں تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ آپ نے فرمایا میرے رب کا نام لینا پڑے گا۔ بوڑھا دسترخوان سے اٹھ کر چلا تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے خلیل، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے اس کو کھانا ہی نہیں دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مالک وہ تو تیرا نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا، میں اس کو کھانا کیسے دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل 80 سال ہو گئے وہ میرا نام نہیں لیتا، میری ذات پہ ایمان بھی نہیں رکھتا، پھر بھی میں اس کو کھلا رہا ہوں، اور ایک بار تیرے پاس آیا تو نے اٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑ کر گئے، اس بوڑھے کو پکڑا اور کہا کہ بابا جی آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو کہنے لگا کہ ابراہیم میری شرط وہی ہے جو میں نے پہلے لگائی تھی۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، نام نہیں لینا، آ کے کھانا کھاؤ۔ تو اس نے کہا ابراہیم پہلے تو بڑی ضد کر رہے تھے کہ میرے رب کا نام لوگے تو تب کھانا دوں گا، اب یہ مزاج کیسے بدلا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا ابراہیم وہ رب اگر اتنا کریم ہے کہ 80 سال ہو گئے میں اس کی عبادت نہیں کی، اس کی ذات پہ ایمان نہیں لگتا، اس کا نام نہیں لیتا، پھر بھی وہ مجھے کھلا رہا ہے، مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، پہلے اپنا کلمہ پڑھاؤ بعد میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ مہمان نوازی کی آپ نے آغاز کیا، ابتدا کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر آپ کی اس وصف کو جو ہے وہ اچھے انداز میں بیان بھی کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے غلاموں کو اس انداز میں اس چیز کا عملی طور پر بھی حضرت ابراہیم کی سنت آج تک چلی آ رہی ہے۔ حضرت ارشاد فرمائے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی فیاض اور مہمان نواز تھے۔ جب آپ علیہ السلام پر غار حرا میں وحی کا نزول ہوا تو آپ علیہ السلام سیدھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھر آ کر فرمایا کہ زمیلونی مجھے چادر اڑاؤ۔ تو آپ کو چادر اڑائی گئی تو آپ نے فرمایا خشیت علی نفسی، حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کے بارے میں ڈر لگنے لگا ہے، آپ کو ایک خدشہ تھا اور اس کا اظہار کیا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دیا، فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صفات آپ کی بیان فرمائیں
کہ ان صفات کی وجہ سے آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ صفات کیا تھیں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور آپ چونکہ مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ فکر نہ کریں۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی مہمان نواز تھے اور مہمان نوازی کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے، اور اعلان نبوت کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ تو اس روایت کے اندر ضیف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور عربی میں کہتے ہیں مہمان کو، اور اس زمانے میں ضیف دو قسم کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک وہ لوگ جو کہیں سے ملنے کے لیے آتے تھے کسی کو، تو ان کو ضیف یعنی مہمان کہا جاتا تھا، اور دوسرے جو بے گھر مسافر ہوتے تھے وہ آتے تھے، ان کے لیے ضیف کا لفظ استعمال ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جو مسافر آتے تھے وہ مسجد میں بیٹھ جاتے، اور یہ کہتے تھے کہ بھائی مسافر ہیں، تو پھر جو ہے صحابہ اور مسلمان جو ہے وہ ان کو کھانا دیتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، اور جب مہمان نہیں ہوتا تھا تو آپ گلی میں باہر نکل جاتے، کوئی مسافر ملتا ہے اس کو گھر لے کر آتے تھے اور اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اس چیز کو اپنے غلاموں تک اس چیز کو پہنچایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے اور مہمان نوازی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ جو بندہ مہمان نوازی کرتا ہے، مہمان نواز ہوگا، اللہ تعالیٰ اس عمل کے سبب اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ بڑے سعادت کی بات جی، ہے۔ اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہی ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم میں سے کسی شخص کا دسترخوان بچھا رہے گا، یعنی مہمان اس سے کھاتے رہیں گے، اس وقت تک فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ یعنی جب تک جو بندہ مہمانوں کو کھلاتا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے فرامین کے ذریعے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اس بات کو ہمارے سامنے اس چیز کی اہمیت کو رکھا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے کیمیائے سعادت کے اندر یہ روایت نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مہمان آ گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک یہودی کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اس سے جا کر اس سے آٹا جو ہے وہ قرض کے طور پر لے، اور اسے کہو کہ میں کہتا ہوں کہ میں رجب میں وہ تمہیں لوٹا دوں گا۔ تو حضرت ابو رافع کہتے ہیں میں یہ پیغام لے کر یہودی کے پاس گیا کہ بھئی آٹا دے دو قرض کے طور پر، مہمان آئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں واپس کر دوں گا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ کوئی چیز گروی رکھو گے تو تب میں واپس آٹا دوں گا۔ تو حضرت ابو رافع کہتے ہیں میں واپس آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں آسمانوں میں بھی امین ہوں اور زمین پر بھی امین ہوں، اگر وہ مجھے آٹا دے دیتا ایسے ہی تو میں اس کو ضرور لوٹا دیتا۔ فرمایا ابو رافع وہ میری فلاں جو زرہ ہے وہ اٹھا کے لے جاؤ اور جا کے اس کو دے دو اور اس کے بدلے میں آٹا لے کر آؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض لے کر بھی مہمان نوازی کی، اور اس چیز کی اہمیت کو ہمارے ذہنوں میں واضح کیا ہے ہمارے سامنے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے، آپ کے دروازے پر جو آئے وہ خالی پیٹ نہیں جانا چاہیے، یہی اسلام کا مزاج ہے اور یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حضرت ارشاد فرمائے گا ایک مہمان ہے اور ایک میزبان ہے، ان دونوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور رکھنا چاہیے؟ شریعت اس پہ کیا ارشاد فرمائیے گا؟ دین اسلام نے ان تمام کے علیحدہ علیحدہ حقوق کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ صاحب بہار شریعت نے اس مہمان کے حوالے سے بہت ساری تفصیل بیان کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ خاص طور پر بنیادی 4 چیزیں ہیں جو مہمان کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ فرماتے ہیں کہ مہمان کو جہاں پر میزبان بٹھا دے اس کو وہیں بیٹھ جانا چاہیے، اپنے تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہاں نہیں بیٹھتا مجھے وہاں بیٹھنا ہے، جہاں پر میزبان بٹھاتا ہے وہ خاموشی سے وہاں بیٹھ جائے۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کھانے کے لیے اس کو دے دے اسے چاہیے کہ وہ خاموشی سے خوشی سے اس کو کھا لے، یہ نہ کہ اس سے تو بہتر میں اپنے گھر میں کھا سکتا تھا، جیسا کہ آج کل کا ہمارا ماحول ہے کہ کھانا کھا بھی لیتے ہیں، دعوت کھا بھی لیتے ہیں، اور بعد میں اس کے پیچھے جو ہے وہ نقص اور عیب نکالتے رہتے ہیں کہ کھانا صحیح نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا، 100 باتیں۔ تو ہمارا اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔ فرمایا دوسری یہ بات کا خیال رکھنا ضروری ہے مہمان کے لیے کہ میزبان نے جو بھی دیا ہے وہ خوشی سے اس کو قبول کرے اور کھا لے۔ تیسری بات جو ہے آپ فرمایا کہ تیسری بات اس کا خیال رکھے کہ وہ
جہاں پر مہمان نے میزبان نے اس کو بٹھایا جب تک وہ وہاں سے اس کو اٹھائے نہیں تو وہ خود بخود وہاں سے اٹھ کے کسی اور جگہ نہ بیٹھے۔ اور چوتھی بات کا اس بات کا خیال رکھے کہ فرمایا جب اس کے گھر سے مہمان جانے لگے اسے چاہیے کہ میزبان کے حق میں دعائے خیر ضرور کرے۔ تو یہ مہمان کے ذمہ یہ چیزیں لازم ہے کہ یہ کام اس کو ضرور کرنے چاہیے۔ کھانے کا ارشاد فرمایا صاحب بار شریعت نے ارشاد فرمایا، تو اگر ایک بندہ ہے وہ پرہیزی کھانا کھاتا ہے، پرہیز اس کو کھائے گا تو نقصان ہوگا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ اگر میزبان اس سے پوچھ لیتا ہے کہ اصولاً ہونا تو ایسے چاہیے کہ اس سے پوچھ لے کہ آپ کو کہ کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں ہے، کوئی پرہیز ہے، اگر وہ ہے ایسا معاملہ ڈاکٹر نے اس کو منع کیا کوئی کھانے ایسے ہوتے ہیں نہیں کھانے، وہ اس کو بتا دیتے تو اس کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہمان کے لیے مسلمان پر پہلی رات کا حق واجب ہے۔ سبحان اللہ، پہلی رات کا حق واجب ہے۔ تو حق کا کہا ہے، رات کا کہا ہے، یہاں پر کھانے کا نہیں کہا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ میزبان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے مہمان کے آرام اور سکون کا خیال رکھے، اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا یہ ہے کہ اس کو اچھا کھانا کھلائے، یعنی پہلے دن اگر مہمان آپ کے پاس آیا ہے تو گھر سے کچھ ہٹ کر جو ہے وہ گھر میں پکا ہے اسے ہٹ کر کوئی خاص چیز اس کو پیش کرنی چاہیے، اور باقی 2 دن جو مہمانی کے ہوتے ہیں وہ معمول کے مطابق جو گھر میں پڑا ہوا ہے وہی اس کو کھلا دیا جائے۔ اچھا، جیسے کہ ہمارے ہاں اس دور میں، جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی عرض کیا کہ مہنگائی کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، بہت سے لوگ ایسے دیکھیں جو مہمان نوازی دکھانے میں کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو مہمان نوازی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی سعادت کی بھی بات ہے۔ اور اگر کوئی مہمان نوازی نہیں کرتا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو بندہ مہمان نوازی نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ان کے لیے بڑی وعیدات ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے لیے سختی کا ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ جس کے پاس مہمان آئے تو فرمایا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو مہمان نوازی نہیں کرتا اس کے اندر کسی قسم کی خیر ہی نہیں ہے، یعنی جس کے پاس مہمان ہے اور وہ اس کی مہمان نوازی نہ کرے، حسب توفیق جتنا بھی ہے وہ اس کی مہمان نوازی نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ کوشش کرتا ہے یا یہ تاثر دیتا ہے کہ یار یہ کہاں سے مصیبت آ گئی، یا وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو ٹال دے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کے اندر کسی قسم کی خیر نہیں ہے۔ خیر اسی بندے کے اندر ہے جو مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہے اور خوش دلی سے اس کو قبول کرتا ہے اور اپنے ساتھ بٹھا کے جو ماحضر ہے وہ اس کو کھلاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، تو یہ زیادہ اس کے لیے مناسب ہے۔ اچھا حضرت، مہمان نوازی صرف مسلمان ہی کے لیے کرنا باعث سعادت ہے، یا غیر مسلم بھی اگر آپ کے گھر مہمان بن کر آ جاتا ہے کیا ارشاد فرمائیں؟ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام جو ہے محبت اور امن کا اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اور انسانیت کا سب سے پہلا جو ہے وہ دین اسلام کا درس ہے۔ امتیازات سے ہمارا دین اسلام پاک ہے، بطور انسانیت ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی آپ کے پاس آ گیا مہمان تو اس کی جو ہے وہ مہمان نوازی کرنا ضروری ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں اس کی خدمت ضرور کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم شریف کے اندر واضح طور پر فرمان بھی موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آ گیا مہمان بن کر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، اور صحابہ نے جو ہے وہ ایک بکری کا دودھ دو کر اس کو پلایا، وہ پی گیا، دوسری کا دو کر دیا وہ بھی پی گیا، تیسری کا بھی پی گیا، حتیٰ کہ 7 بکریوں کا دودھ اس کو دے دیا گیا اور وہ 7 کا 7 اس نے پی لیا۔ تو جب صبح ہوئی تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ دو کر اس کو دیا، اس نے پیا، دوسری کا دو کر دیا تو اس نے آدھا پیا اور آدھا واپس کر دیا، اس سے نہ پیا جا سکا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن مسلمان جو ہے وہ ایک آنت سے پیتا ہے اور کافر 7 آنسوں سے پیتا ہے۔ جب وہ غیر مسلم تھا تو 7 بکریوں کا پی گیا، تو اسلام کی برکت یہ ہے کہ وہ ایک بکری کا دودھ اس نے مشکل سے پیا اور اس کا پیٹ جو ہے وہ بھر گیا۔ تو اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ غیر مسلم آپ کے پاس آ گئے، آپ اس کی دل جوئی کرتے ہیں اور اسلام کے تقاضوں کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ آپ کے اخلاق سے، کردار سے متاثر ہو کر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، تو آپ کے لیے جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے اچھا حضرت، ہمارے پاس وقت بہت مختصر سے، میں چاہوں گا یہ مختصر سے سوال کا مختصر سا جواب، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا مہمان نوازی اللہ کی رحمت ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اگر کسی کے گھر میں مہمان نہیں آتے تو کیا ہم یہ بات سمجھ لیں کہ اس کے ہاں اللہ کی رحمت نہیں برستی؟ نہیں، ایسا اسلام تو ہمیں حسن ظن کا درس دیتا ہے
تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ اگر فیاض ہو اور سخاوت کا مظاہرہ کرنے والا ہو تو اس کے پاس جو ہے مہمان آ سکتا ہے. اگر کسی وجہ سے نہیں بھی آتا تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ کے لائے کہ اپنے کھانے میں اس کو ضرور شریک کرے. اگر کوئی نہیں بھی آتا اس کے گھر پہ تو اگر اس کے پاس پکا ہوا ہے تو کسی مسافر کو لوگ مستحق ہوتے ہیں جا کے ان کے پاس جا کر پہنچا کے آ جائے تو پھر بھی اس کا پھر یہ فریضہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا اور وہ بھی اس جو ہے مہمان میزبانوں کی لسٹ میں وہ بھی شامل ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے حضرت، یہ پوچھنا ضروری تھا کیونکہ ہمارے معاشرے میں چیز بہت پائی جاتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت. آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے ہمارے اس پروگرام میں، اور امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے اور یہ محبتوں کا سلسلہ انشاءاللہ برقرار رہے گا اور ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اور یقین مانیے ہمارے ناظرین آپ کے بیانات کو سن کر بڑے مستفیض ہوتے ہیں. ناظرین آپ نے سنا آج مہمان نوازی کے حوالے سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے. مختصر سے وقت میں کوشش کرتے ہیں کہ کچھ مواد آپ کی خدمت میں پیش کریں. مہمان نوازی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، اللہ رب العزت کے ارشاد فرما دو. اور حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی آپ نے سنا. ہم سب کو چاہیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے گھروں میں رحمتیں برسائے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. آپ اپنا خیال، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی سب کا خیال رکھیے گا اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.